بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی یہ 12ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں صحابہ اکرام کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد حبشہ کے کچھ حالات کو بیان کیا گیا۔ جب یہ کفار کی جو سفارت ناکام لوٹی، حضرت عمر بن عاص اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے، تو کفار بہت زیادہ آگ بگولا ہوئے، بہت غیظ و غضب کا شکار ہوئے، اور جو باقی ماندہ کچھ مسلمان تھے تو ان کو بہت زیادہ ایذا پہنچانے لگے۔ 6 نبوی میں ہی، 6 نبوی کے آخر میں، بعض لوگوں نے 5 نبوی لکھا ہے لیکن راجح یہ ہے کہ 6 نبوی کے آخر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دودھ شریک بھائی بھی، یعنی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا ہے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے اور ان کا شغف یہ تھا کہ وہ شکار کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا سے گزر رہے تھے، اس کے پاس سے، کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی اور ایک پتھر بھی مارا، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس وقت یہاں عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت جب شکار سے واپس آئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت امیر حمزہ سے کہا، ابو ہمارا، آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، اس کو مارا ہے اور اس کا سر سے خون جاری ہو گیا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد غصہ آیا اور وہ یہاں سے سیدھا حرم پاک چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ ابو جہل بنو مخزوم، چونکہ مخزومی قبیلے سے تھا، بنو مخزوم سے، تو ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس کر رہا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس سے کہا، تمہاری اتنی ہمت اور جرت کہ تم میرے بھتیجے کو گالیاں دو اور اس کو مارو؟ اور یہ غصے میں آئے اور انہوں نے اپنا کمان مارا، جس سے وہ شکار کرتے تھے، تیر کمان والا، تو اس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ بنو مخزوم کے لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، بنو ہاشم حضرت امیر حمزہ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب جھگڑا شروع ہونے لگا تو ابو جہل نے روکا بنو مخزوم کے لوگوں کو کہ آج میں نے محمد کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے، اس لیے آپ لوگ کچھ نہ کہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ اس سے پہلے حضرت امیر حمزہ سے انہوں نے کہا کہ کیا تم صابی ہو گئے ہو، کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، ہاں میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور میں محمد کے دین پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر آ گئے، لیکن گھر آ کے انہوں نے سوچا کہ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیسے تم اپنے آبا کے دین کو چھوڑ سکتے ہو اور کیسے آبا کے دین سے بغاوت کر سکتے ہو، تو تم اپنا دین نہ چھوڑو۔ دل میں یہ وسوسہ آیا تو رات کے وقت یہ دعا کی، اللہم ان کان رشدن فجعل تصدیقہ فی قلبی، اللہ اگر یہ دین اسلام سچائی ہے، رشد اور ہدایت ہے، تو اس کی تصدیق کو میرے دل میں ڈال دے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور دل کرب میں کیفیت پریشان کن، اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح میں صبح بیت اللہ شریف میں گیا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو مطمئن فرما دے کسی بھی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو غالب فرما دیا، راجح فرما دیا۔ اور بعض جگہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے ابو جہل کو مار کے، اور انہوں نے کہا، بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا مجھے اس بات کی زیادہ خوشی نہیں ہے، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ ایمان اسلام قبول کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی اور اگلے دن حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تصدیق ہو گئی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں جا کے حضور کے بیعت کی اور ایمان قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو ظاہر تقویت مل گئی۔ دار ارقم میں صحابہ اکرام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ ایک جنگجو بھی ہیں اور ان کا رعب بھی ہے اور قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ظاہر ہے اس سے کفار پہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں رعب رہے گا۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف، اور ان کی خاندان کی ایک باندی تھی لبینہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔
تو اسلام کے سخت خلاف تھے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا۔ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا تمہاری طرف سے یہ اعلان مجھے پہنچا ہے، کیا تم اپنے اس اعلان پہ قائم ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قائم ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تلوار لے کے کہ اب میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو زہرہ کے حضرت نعیم بن عبداللہ النحام وہ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ تو حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے تم بھی سابی ہو گئے ہو، تم نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا کیا پوچھتے ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے اور تمہارے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہاں سے پھر گھر کی طرف پلٹے، گھر آئے اپنی بہن کے گھر حضرت فاطمہ بنت خطاب کے ہاں، جن کا نکاح حضرت سعید ابن زید سے ہوا تھا۔ سعید ابن زید 10 مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے والد حضرت زید بن عمرو کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی موحد تھے، اور حضرت سعید ابن زید یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو پہنچے بہن کے گھر، اور وہاں آ کے انہوں نے باہر سے آواز سن لی کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ تو جب آہٹ سنی تو حضرت خباب چھپ گئے، حضرت فاطمہ نے جلدی سے وہ صحیفہ ذرا چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم دونوں نے اپنا دین بدل دیا ہے، چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت سعید نے کہا کہ عمر اگر تمہارے دین سے بہتر کوئی دین تمہیں مل جائے اور تمہیں یقین ہو کہ یہ دین بہتر ہے تو کیا بہتر دین کو مان نہیں لینا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ تو اتنے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر جو صحیح دین ہے اس کو قبول کرنا ہی چاہیے۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اتنی جرت کے ساتھ حضرت فاطمہ نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے، پھر دل نرم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا چلو لاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں آپ پاک نہیں ہیں، غسل کیجئے، پاک ہو جائیے، پھر اس کے بعد آپ کو صحیفے کو ہاتھ لگانے دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل نرم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نکل کے کہا عمر تمہیں مبارک ہو کہ جمعرات کو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا تھا کہ حضور دعا کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اے اللہ دو میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یا تو ایک نام لیا تھا ابو جہل کا اور دوسرا تمہارا، اور ایک روایت میں اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین عندک، اے اللہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما، چاہے ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، رقت طاری ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ما احسن ھذا الکلام، یہ کیسا ہی خوبصورت کلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جایا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کے پہنچے حضرت ارقم کے گھر۔ تو وہاں صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں، دستک ہوئی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب نے دیکھا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے دو عمر کو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرما چکے ہیں، اور اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور کے قریب ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یوں قمیص کا کونا پکڑ کے اپنی طرف یوں کھینچا اور فرمایا عمر ابھی بھی دین اور اسلام قبول نہیں کرو گے، تب کرو گے جب ولید بن مغیرہ کے بارے میں جیسے وعیدیں نازل ہوئی ہیں ویسے ہی تمہارے بارے میں بھی نازل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب یہاں ایک تو یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ساتھ کچھ واقعات بھی لکھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی طرف متوجہ ہونے کے۔ خود حضرت عمر کا بیان ہے ایک روایت میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کا پیچھا کر رہا تھا ایک دن، تو حضور بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے نماز کی نیت باندھی۔ تو حضور نے
سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ اب حضور پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا خوبصورت کلام ہے اور یہ کیسا سحر طاری کر دینے والا کلام ہے، جیسے کسی جادوگر کا کلام ہو۔ تو یہ میرے دماغ میں بات آئی تھی، ادھر حضور نے آیت تلاوت کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم سے حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے جس کو میرے دل کی بات پتہ چل گئی، جیسے کوئی کاہن ہو۔ تو اتنے میں قرآن کی دوسری آیت، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کَاہِن۔ تو فرماتے اس وقت میرے دل پہ جیسے چوٹ لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا، محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دو اور واقعات بھی اس طرح کے لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے، ان کی وجہ سے اسلام کی طرف متوجہ تو ہوئے، لیکن چونکہ مستقل مزاج آدمی تھے اس لیے پوری حقانیت جب دل میں بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، تو صحابہ وضو وغیرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا ترتیب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا نماز کی جگہ تو بیت اللہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہاں تو ہم نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم باہر نکل کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کے باہر نکلے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہماری دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ، ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شان کے ساتھ صحابہ کرام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کفار اپنی گویا انگلیاں چبا رہے تھے، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا کہ کریں کیا۔ اب اس اجتماعیت کے ساتھ صحابہ گئے اور ساتھ میں قیادت کر رہے ہیں، اس طرف حضرت امیر حمزہ آگے ہیں، اس طرف حضرت عمر آگے ہیں، دونوں جنگجو ہیں، بہادر ہیں، دونوں اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور ہمیں اجازت مل گئی بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی۔ اور حضرت عمار ابن یاسر اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں اسلام ایک پردے میں چھپا ہوا تھا، جب عمر اسلام لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس پردے سے باہر کر دیا، اب اسلام ظاہر ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو یہ دو افراد جب مسلمان ہو گئے، حضرت امیر حمزہ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حضرات جب مسلمان ہوئے تو اس وقت کفار جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ اب ان کا جو اقدامی پوزیشن تھی وہ کسی درجے میں ختم ہو گئی۔ اب وہ ظاہرہ صحابہ پر کوئی اکا دکا صحابہ کسی جگہ صحابی کسی کو مل جاتا یا کوئی کسی کا غلام ہوتا تو اس پر تو وہ کسی درجے میں ظلم کر سکتے تھے، لیکن اب پہلی کی طرح کہ ہر ایک پر ظلم کرنا وہ والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب کفار جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈیل کی پوزیشن میں آ گئے کہ حضور کے ساتھ اب بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جائے، اب پہلے والی زبردستی والا معاملہ نہیں چلے گا۔ اگلی قسط میں ہم کفار کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔